अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूहानियत के साथ मैं हूं हमजा हाशमी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जादू से मुतल्लिक। नाज़रीन, आपके जितने भी सवालात हैं उन तमाम सवालात का आज हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ स्पिरिचुअल स्कॉलर हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। हसन रज़ा साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खुश आमदीद। बहुत हसन रज़ा शुक्रिया। साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जादू की कितनी किस्में हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा, आज हम अपने व्यूवर्स को जादू की अक़साम बताना बहुत ज़रूरी समझते हैं। मेरे तजर्बात और मुशाहिदात के मुताबिक बेसिकली जादू, जिसको अरबी में सहर कहा जाता है, सेहर कहा जाता है, और ये फ़ारसी में इसको जादू कहा जाता है, और मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर यहाँ पर हमज़ा ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब से इंसान है इस ज़मीन पर, तब से हसद, बुग़्ज़, कीना इंसान के अंदर दूसरों को लेकर चलता आ रहा है। यहाँ पर एक मेडिकल नुक्ता नज़र से मैं मिसाल दूंगा कि जिस तरह बीमारियाँ नस्ल दर नस्ल आती हैं, इसी तरह ये शैतानी और अबलीसी कुव्वतें नस्ल दर नस्ल चली आ रही होती हैं। तो यहाँ पर ये कहना बहुत आसान हो जाता है कि ये जो ब्लैक मैजिक है, जो सेहर का इल्म है, ये चूँकि शुरू से इंसान एक दूसरे पर खुफिया हथकंडों के इस्तेमाल से करता चला आ रहा है, क्योंकि हर वो शख्स जिसके अंदर हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, लालच है, नफ़रत है, ख़्वाह वो ख़ानदान के अंदर हो, ख़्वाह वो कारोबारी दुनिया के अंदर हो, ये जेलसी जो है, और दूसरी बात जो है वो है लस्ट, हवस, मर्दों का औरतों की तरफ हवस का शिकार होना, और औरतों का मर्दों की तरफ नाजायज़ ताल्लुकात बनाने में जो कोशिश करना, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो दो तरह का असल में सेहर चला आता है, एक नस्ल दर नस्ल, और एक हाल में बैठकर बाकायदगी से किसी शैतानी इल्म के ज़रिए किसी के जहन को पकड़ना, अपने मुताबिक करना, अपनी तरफ खींचना। ज़्यादातर ये जो जादू है, ये जो सेहर है हमज़ा, ये लोग एक दूसरे को अपने मातहत और अपने मुताबिक चलाने के लिए करते हैं, और उसके बाद मियाँ बीवी की जुदाई में करते हैं। इसी तरह नाजायज़ ताल्लुकात को डेवलप करने के लिए लड़की और लड़के के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात, यानी लड़की या लड़का वो नाजायज़ ताल्लुकात रखने के लिए ये इस इल्म को, शैतानी इल्म को बहुत इस्तेमाल किया जाता है। यदि चूँकि इसकी बुनियाद गलत है, तो गलत इल्म के ज़ुमरे में ही इंसान को खींचा जाता है। तो बुनियादी तौर पर ख़ानदानी जादू, विरासती जादू, मारूसी जादू, नस्ल दर नस्ल, क्योंकि अगर किसी के आबा अजदाद में हुआ है तो वो नस्ल दर नस्ल बच्चों में आ जाता है, रुकावटें बनकर, मुसीबतें बनकर, मसाइल बनकर, और इसी तरह हाल में भी ये किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बताता चलूँ कि हर आदमी का किया गया ये गलत और शैतानी अमल ज़रूरी नहीं कि हर पर असरअंदाज हो। हसन रज़ा साहब, ये बताइएगा कि कैसे पता चलेगा, वो अलामात कौन सी होंगी जिससे वो पता चलेगा कि इस बंदे पर जादू हुआ है या कोई और मेडिकल फैक्टर है। जी बिल्कुल हमज़ा, ये बहुत ज़रूरी है समझना। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो हमारा डिजिटल मीडिया है, अगर आप सर्च करें तो जादू के बारे और जादू की अलामात के बारे बहुत बहुतात है इंफॉर्मेशन की। लेकिन चूँकि मेरा बैनुल-अक़वामी सतह पर एक तजर्बा है, और मैंने देखा है कि ये अलामात हर ख़ित्ते में, हर कौम में मुख्तलिफ पाई जाती हैं। लेकिन रुकावटें सेम है। जादू किया जाता है किसी के ज़हन पर कंट्रोल करने के लिए, किसी को अपनी तरफ, किसी को अपने मातहत लाने के लिए, रिश्ता तोड़ने के लिए, रिश्ता करने के लिए, बहन भाइयों में नफ़रत डलवाने के लिए, ज़मीन जायदाद, और इसी तरह जिस्मानी बीमारी के लिए। लेकिन इसकी अलामात जो हैं, जो मेरे देखने में आई हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी माशरे में, कि खून के छींटे। अब खून के, ब्लड के छींटे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आते हैं। बाज़-औक़ात छींटे जैसे छींटों की सूरत में, बाज़-औक़ात वो छींटे लंबाई की सूरत होते हैं, बाज़-औक़ात गोलाई की सूरत में होते हैं, बाज़-औक़ात धब्बे पड़ते हैं, बाज़-औक़ात ये दो तरह के खून के छींटे
گھروں میں پڑتے ہیں، بعض اوقات انسانی جسم پر پڑتے ہیں، اور خاص طور پر کپڑوں پہ پڑتے ہیں، اور خاص طور پر جو انڈر گارمنٹس ہیں میل اور فیمیل کے، ان پر پڑتے ہیں، اور بندہ بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے میرے انڈر گارمنٹس جو اوپر میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے اندر خون کیسے آ گیا۔ اور خون کے طریقے ہوتے ہیں پڑھنے کے، کئی قسموں کے طریقوں سے خون کو پھینکا جاتا ہے، اور یہ ایولز جو ہوتی ہیں یہ اس طرح کے کچھ کام سر انجام دیتی ہیں، اور ان کا مقصد، یہ خون کے چھینٹوں کے پڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں جھگڑا، لڑائی، فساد، بہن بھائیوں کے اندر، بہنوں کے اندر، بھائیوں کے اندر، اور خاص طور پر میاں بیوی کے اندر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد۔ خون کا بنیادی طور پر جو جادو ہوتا ہے وہ رشتوں میں دوری پیدا کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ دوسری علامت میں آپ کو بتاتا ہوں، گوشت کا گرنا، گوشت کے ٹکڑوں کا گرنا، پھر خون نما لوتھڑوں کا گرنا، پھر اسی طرح کچھ پتھروں کا پڑنا، کچھ چیزوں کا پڑنا، کچھ گندی چیزوں کا پڑنا، اور پھر اس کے بعد جو تیسری اس کی بنیادی علامت ہے وہ کپڑوں کا کٹ کر جانا، کپڑوں کا وی شیپ میں کٹنا، اسکوئر شیپ میں کٹنا، مربع کی شکل میں، مستطیل کی شکل میں، ایل شیپ میں، ایچ شیپ میں، یعنی مختلف قسم کے انداز کے کپڑے آپ کی الماری میں پڑے ہیں، تو ان کپڑوں کا جب آپ نکالتے ہیں تو ان میں چھید پڑے ہوتے ہیں اور وہ کٹے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک خاص قسم کا عمل، یہ شیطانی عملیات میں آتا ہے، جس سے انسان کے کپڑوں کا، پھر پانی کے چھینٹے دیواروں پہ بھی پڑتے ہیں، انسان پر بھی پڑتے ہیں، بیٹھے بیٹھے پانی کے چھینٹوں کا مطلب علیحدہ ہوتا ہے، کپڑوں کے کٹنے کا مطلب علیحدہ ہوتا ہے، خون کے پڑنے کا اور خون کے طریقوں کا علیحدہ ہوتا ہے، اور اسی طرح گوشت کے لوتھڑوں کا اس طرح اس کا بھی مطلب علیحدہ ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قسم کا اور کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ جادوگر جو ہے وہ اپنی جادوئی اور شیطانی اور خبیث طاقتوں کے ذریعے کس طریقے سے آپ کی زندگی میں حائل ہونا چاہتا ہے، اور کون سا آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا اپنا ہے، آپ کا روز۔ اچھا، ایک یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ انسان کی گھریلو زندگی اور انسان کی کاروباری زندگی، یہ دو بنیادی زندگیاں ہیں۔ اچھا، گھریلو زندگی کو خراب کرنے کے لیے کاروباری بندہ کبھی نہیں انوالو ہوتا، اور اگر کاروباری زندگی کو خراب کرنے کے لیے گھریلو جو جادو ہے وہ گھریلو نا اتفاقی، ناچاکی، جدائی، نفرت اور غلط فیصلے کروانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور جو کاروباری جو اثرات ہوتے ہیں وہ کاروباری بندے جو آپ سے ملتے ہیں، جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں، جہاں پر آپ بزنس کرتے ہیں، جہاں پر یہ جیلسی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور دو قسمیں میں نے بتائی ہیں، جادو موروثی ہوتا ہے اور حال میں ہوتا ہے، اور ایک اور تیسری قسم ہے کہ کسی کا کیا ہوا جادو آپ پر آ گیا، کسی نے وار کیا، کسی نے حملہ کسی پر کیا، اور وہ کسی جگہ سے، کسی راستے سے، کسی کے گھر سے، کسی کے ملنے سے یہ چیز آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی۔ آپ پر کسی نے کیا نہیں، آپ نے راہ جاتے کہتے نہیں کہ آپ نے ایک مصیبت آپ کے گلے پڑ گئی، اس اگر طرح۔ حسن سر یہاں سے یہ کلیئر کرے گا، حسن سر یہاں یہ کوشچن کلیئر کیجیے گا کہ اگر کسی پہ جادو ہوا ہو تو اسے جو اوائڈ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، کیا جادو سے آپ میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ بالکل، یہ روحانی جو اچھے اور برے اثرات انسانوں پر مختلف جگہوں پر جانے سے، گھروں میں رہنے سے، ملنے سے، اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے اور گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ کرنے سے یہ چیزیں اچھی اور بری ڈیولپ ہوتی ہیں، اور یہ آپ پر بہت ساری چیزیں آتی بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کے مسائل کو حل بھی کرتی ہیں، لیکن یہاں پر میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر سحر کی علامات۔ اور سحر جو ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ایک آپ وراثت سے لے کر آئے اپنے ماں باپ خاندان سے، دوسرا حال میں آپ پر کسی نے کیا، تیسری اس کی علامت یہ ہے کہ کسی کا کیا ہوا یہ عمل آپ کے گلے پڑ گیا۔ حسن سر یہ بتائیے گا کہ دنیا کی ہر قوم میں جادو پایا جاتا ہے، اور کس طرح آپس میں وہ جادو دیکھیں، ڈفرینٹ ہے؟ جیسے بہت اچھا سوال ہے، جیسے جو جیلسی ہے، لسٹ ہے، اور یہ چیزیں ہر انسان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی مذہب کے تحت پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو لا محالہ
انسان جب کسی کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا تو وہ ان طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش دنیا کی ہر قوم کے اندر یہ عملیات پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار مختلف ہے، ان کا انداز مختلف ہے، ان کی علامات مختلف ہیں، ان کے سائنس اینڈ سسٹم مختلف ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر میں نے دیکھا ہے، میں جہاں بھی بین الاقوامی سطح پر جاتا ہوں وہاں پر جادو کے خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جادو والے گھروں کی سب سے بڑی نشانی میں یہ بتاتا ہوں کہ ان کے اندر نا اتفاقی ہوتی ہے۔ کسی بھی ایک پوائنٹ پر وہ متفق نہیں ہوتا خاندان، بہن بھائی ماں باپ، کسی ایک چیز پر جو ان کو فائدہ دینا چاہتی ہے اس پر وہ بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ان پر کہیں نہ کہیں سحر ہوا ہے، یا پچھلی نسلوں سے ہوا آ رہا ہے، یا کوئی کر رہا ہے، یا کسی کا کیا دھرا ان کے بیٹے پڑ گئے۔ حسن صاحب اینڈ میں یہ جلدی سے بتائیے گا کہ اگر کسی پہ جادو ہوا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ کوئی روحانی علاج ہے؟ کیا دیکھیں علاج ہے؟ دیکھیں نبی کریم حضور سید جوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی تعلیمات سے ہمیں ان تمام شیطانی عملیات سے نکلنے کا بہت اچھا ہمیں آپ نے تعلیمات فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے جادو سے نکلنے کے لیے، ان علامات سے نکلنے کے لیے جو معوذتین ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 11 آیات ہیں، یہ ان تمام جادو کی شیطانی لہروں کو ختم کرنے کے لیے یہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ لیکن جب یہ عمل کر لینے کے بعد آپ کے گھر میں اتفاق پیدا نہ ہو، محبت پیدا نہ ہو، تو پھر آپ کو لا محالہ کسی اسپرچول پریکٹیشنر سے رابطہ کرنا چاہیے، تاکہ جو ان کی توڑ اور کاٹ کو جانتا ہو، کیونکہ جادو جب کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ابلیسی اور شیطانی قوتیں استعمال ہوتی ہیں، تو جب تک ان قوتوں اور طاقتوں کو ڈیفیوز نہ کیا جائے کسی روحانی طاقت کے ساتھ، تو وہ کبھی بھی اثرات جو ہیں جادو کے وہ جاتے نہیں ہیں۔ بہت شکریہ حسن رضا صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم سے شیئر کیا اور بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہم سے شیئر کی جادو سے متعلق۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل علم الکتاب کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔